بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالی نے بندوں کے ذمے دو قسم کے حقوق لگائے ہیں۔ پہلی قسم کے حقوق کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے ہے اور دوسرے قسم کے حقوق کی تعلق بندوں سے ہے۔ پہلے قسم کے حقوق کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے قسم کے حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کے حقوق اپنے بندوں کے اوپر بہت سارے ہیں اور انسان اللہ کے ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں کہیں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس نے دنیا میں توبہ نہیں کی، اللہ سے بخشش نہیں اپنی کروائی، تو آخرت کے اندر جب وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ان حقوق کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کے متعلق سوال کریں گے۔ میں نے تمہارے ذمے یہ کام سونپا تھا، تم نے اس کام کو پورا نہیں کیا، گویا تم نے میرا حق مارا۔ اللہ سوال کرے گا اور اس سوال کے بعد دو باتوں میں سے کوئی ایک بات کا وجود ہوگا، یا تو یہ کہ اللہ تعالی اس شخص کو اس کی ذات کے حقوق میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے سزا دیں گے، جہنم کے اندر اسے بھیج دیں گے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے سوال کریں گے لیکن پھر اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئے گی اور رحمت جوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معافی کا پیغام ملے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو جنت میں چلا جا۔ اگر اللہ کا فضل رہا تو اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنے کے باوجود آخرت کے اندر کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن بندوں کے جو حقوق ہے، ان حقوق میں اگر کسی نے کوتاہی کی، کسی کا حق دبایا، کسی کا حق مارا، کسی کے اوپر ناحق بیجا ظلم کیا، کسی کو ستایا، پریشان کیا، کسی کی کوئی چیز کی چوری کی، غصب کر لیا، کسی کے اوپر تہمت لگائی، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالا، کسی کی بے عزتی کی، اور اس کے بعد دنیا کے اندر اس نے اس شخص سے معافی نہیں مانگی، تو آخرت کے اندر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ آخرت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ ایک کنگال شخص کون ہے؟ ایک مفلس کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی دینار نہیں ہے، کوئی درہم نہیں ہے۔ صحابہ نے جواب دیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دنیا میں تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک سینٹ نہ ہو، ایک ڈالر نہ ہو، ایک درہم نہ ہو، ایک دینار نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں آخرت کی دنیا کے اعتبار سے مفلس، کنگال، قلاش وہ آدمی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں وہ حاضر ہوگا اور اس کے ساتھ نیک اعمال کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، نیک اعمال کی کثرت ہوگی، اور وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا اپنے ان نیک اعمال کو لے کر، دل میں سوچ رہا ہوگا کہ اتنے سارے نیک اعمال لے کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے ضرور جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن ابھی حساب شروع ہی ہوا کہ کچھ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اللہ سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ وہ آ کر اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے اللہ ضربنی ھذا وشتمنی ھذا، اس نے تو مجھے مارا تھا، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا بغیر کسی وجہ کے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اس نے تمہیں بغیر کسی وجہ سے مارا تھا؟ تو اس صاحب سے کہیں گے کہ بھائی تم نے اس کو بغیر کسی وجہ کے ناحق طور پر مارا، تو اب اس مارنے کے بدلے میں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے نیکیوں میں سے 10 نیکی دے دو۔ تو وہ مجبور ہوگا، دینی پڑے گی اسے اپنی نیکیاں، 10 نیکیاں دے دی مثال کے طور پر۔ پھر دوسرا کھڑا ہے لائن کے اندر، کہے گا شتمنی ھذا، اے اللہ اس نے تو مجھے بغیر کسی وجہ کے گالی دی تھی، میرا حق مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو نے گالی دی تھی اسے بغیر کسی وجہ کے، جا اسے بھی 10 نیکیاں اپنی دے دے۔ اس طرح کرتے کراتے لوگ آتے رہیں گے ان کے حقوق کی ادائیگی کو طلب کرنے کے لیے کہ اے اللہ اس نے دنیا کے اندر ہمارا حق دبایا تھا تو ہم اس حق کو مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے رہیں گے کہ بھائی انہیں تو تیری نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں دے دے، اتنی نیکیاں دے دے، حتیٰ کہ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی لیکن مطالبہ کرنے والے لوگ باقی ہوں گے۔ تو مطالبہ کرنے والے آئیں گے اور کہیں گے اللہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے اب اس کے پاس تو نیکیاں تو ہے نہیں، تمہیں وہ کیا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تمہارے پاس جو برائیاں ہیں، گناہ ہے، ان گناہوں میں سے کچھ اسے دے دو۔ کرتے کراتے یہ سلسلہ جب پورا ہوگا تو جہاں اس معاملے کے شروع ہونے سے پہلے نیکیوں کا ایک ڈھیر اور انبار تھا، اس کی جگہ کے اوپر گناہوں کا ایک ڈھیر جمع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اعلان ہوگا کہ اے فرشتوں اسے جہنم کے اندر جا کے پھینک دو۔ حقوق العباد میرے بندو، حقوق اللہ کے بارے میں تو یہ احتمال ہے کہ اللہ معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد کوئی بندہ اپنا حق آخرت کے اندر جانے نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر اگر معاف نہیں کرایا اپنے آپ کو اور آخرت کے اندر معافی مانگے بغیر چلے گئے تو آخرت کے اندر تو انسان ایک ایک نیکی کی لالچ رکھے گا کہ کہیں سے مجھے کوئی نیکی مل جائے۔ وہ تو تلاش کرے گا، سوچے گا کہ کہاں سے مجھے ایک نیکی مل سکتی ہے، فلاں آدمی سے مجھے کوئی نیکی ملنے کا امکان ہے، سوچے گا کہ ہاں دنیا کے اندر اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اللہ کے حضور میں فوراً جا کر شکایت کرے گا، اس لالچ میں اور اس امید میں کہ کہیں وہاں سے بھی ایک آدھ دو نیکیاں مل جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے حق کو نہ دبائیں، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ ایمان اس آدمی کا کامل نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہ ہو، اور دین اس آدمی کا کامل نہیں ہے جس کے اندر کسی عہد و پیمان کے پاس رکھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، امانتوں کے اندر خیانت کرتا ہے، دوسروں کی چیزوں کو لے کر اس کے اندر خیانت کرتا ہے، دوسروں کی چیز لیتا ہے اور پھر واپس نہیں کرتا ہے۔ یہ سب ایمان اور دین کی کمزوری کی علامتیں ہیں، اور یہ سب حقوق العباد میں کوتاہی کرنا ہے۔ قیامت کے دن بہت ہی مشکل پڑ جائے گا ایسے شخص کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں کامل اور کامیاب مومنین کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ وہ لوگ جو اپنے امانتوں اور اپنے معاہدوں کی خوب رعایت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تعریف کی ہے ایسے لوگوں کی۔ اسی طرح کل حدیث سنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان المقسطین علی منابر من لؤلؤ بین یدی الرحمن، کہ عدل و انصاف کرنے والے، دوسرے لوگوں کے ساتھ صفائی کا معاملہ کرنے والے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے، ایسے لوگ قیامت کے دن رحمان تعالی کے سامنے موتیوں کے بنے ہوئے ممبروں کے اوپر اعزاز کے ساتھ بٹھائے جائیں گے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پورے طور پر ادائیگی اور رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جہاں کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کے حقوق میں اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اگر ہم نے بندوں کے معاملے میں کوئی حق تلفی کی ہے تو ہمیں ضرور اس شخص کے ساتھ مل کر فوراً اپنے معاملے کی صفائی کر لینی چاہیے قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائے اور قیامت کے دن مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔